यकीन करें कि आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यकीन करो कि परेशान हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज है आप सबके? वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। जी तो दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको किस तरह से लग रही हैं, समझ आ भी रही हैं या नहीं? मैं रात को जाग जाग के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और पता नहीं आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। हर बार की तरह आज भी जो है एक नए वीडियो, एक नए लॉजिक और एक नई मॉडर्न अरेबिक के साथ जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो आज की जो वीडियो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जैसा कि हर बार होती है। आज जो है थोड़ा सा जो है दो मर्दों की जो है आपस में कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। वो लोग दो लोग हैं जो कि एक दूसरे से जो है बातें करते हैं अरेबिक में। उसको मैंने ट्रांसलेट किया है। उसमें जो है वो एक दूसरे का जो है प्रोफेशन भी पूछते हैं, ठीक है, और ये भी पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं। तो फिर वो जो अंकल होते हैं वो बताते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है और एक बेटा है। तो इस तरह से जो है वो अरेबिक में इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये भी बताता है कि मैं फलानी कंपनी में ये काम कर रहा था, ठीक है। तो ये टोटल अरेबिक में है और इसको मैंने जो है ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। चलें आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो का आगाज करने से पहले आप तो समझ ही गए होंगे जो लोग रेगुलर मुझे देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। وين تشتغل يا عم؟ 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 जो लोग पुराने हैं उन्हें तो समझ आ गई होगी, जो न्यू हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। वेन का मतलब कहाँ होता है? तिश्तगल। अच्छा, ये जो ता है जो स्टार्टिंग में लगाया गया है उसका मतलब है कि आप, तुम, ठीक है। शुगल काम को कहते हैं। या आम जो है एक चाचा, ए अंकल, ठीक है, ए खालू, ये बहुत सारे नाम बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो बन रहा है ए चाचा, ठीक है। दोबारा से सुन लें, वेन तिश्तगल या आम यानी कि तुम या आप कहाँ काम करते हैं ए चाचा, या आम ए चाचा, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू वर्क अंकल। एक एक लफ्ज करके मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग खुद जुमला बनाएं, ठीक है। ये तो बने बनाए जुमले हैं, ये तो बना बनाया हलवा है, ठीक है ना। मैं पूरी रात गाता रहूंगा, आप सुन लेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है, मैंने क्रिएटिविटी आप लोगों में देखनी है कि आप लोग किस तरह जुमला क्रिएट करते हैं। सही करें, गलत करें, जो भी करें। मैं जितने, ये आज भी जो है 7-8 जुमले हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ये करना है कि इन्हीं जुमलों में से कोई एक जुमला क्रिएट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। सेम टू सेम नहीं करना, ठीक है। उसमें कोई अपना मतलब वैल्यू ऐड करें, उसमें कोई ऐसा जुमला बनाएं तो मैं उसको जो है आपके कमेंट्स को चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि किसको जो है मेरे लेक्चर का जो है जिस पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये तमाम जुमले हैं, इनमें से कोई एक जुमला आपने निकाल कर अपनी एक वैल्यू ऐड करनी है और उसमें आपने बताना है कि इस जुमले को इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। كنت مدير شركة كبيرة. كنت مدير شركة كبيرة. كنت مدير شركة كبيرة. كنت مدير شركة كبيرة. कुंत मदीर शिरका कबीरा। अब ये जो है पास्ट जुमला है। मैंने पिछले जो है 2-3 एपिसोड पहले भी आप लोगों को बताया था, कुंत का जहां पर आ जाता है तो वहां पर एक मतलब के माजी का जिक्र आ जाता है। वो कह रहा है कुंत यानी कि था, मुदीर जो है मैनेजर को बोलते हैं, ठीक है। शिरका जो है, शिरका कंपनी को कहा जाता है, ठीक है। और कबीर का मतलब यानी कि बड़ा, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कुंत मुदीर शिरका कबीरा यानी कि मैं एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था, ठीक है। मुदीर मैनेजर को कहा जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज द मैनेजर ऑफ अ बिग कंपनी, ठीक है। आप इस जुमले में से भी कोई जुमला बना सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको कमेंट आएगा मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दे। عندك عيال ثانيين غير اياد؟ 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 عندك عيال، आयल आइन से आवाज निकालिए, ठीक है। अंदक अयाल ثانين
غیر ایاد. اب یہ جو ہے اس کا انٹرویو لے رہا ہے, اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا. عندک یعنی کہ آپ کے پاس, عیال جو ہے بچوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا, عیال یعنی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. ثانین, ثانین یعنی کہ دوسرے, ٹھیک ہے نا, واحد, اثنین, ثانین, ثانین یعنی کہ دوسرے. اور غیر ایاد, ایاد جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کے ایاد کے علاوہ اور بھی بچے ہیں. ثانین یعنی کہ اور بھی یا دوسرے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عیال بچوں کو کہا جاتا ہے, غیر ایاد یعنی کہ اس کے بیٹے کا نام ہے ایاد, ٹھیک ہے. عندک عیال ثانین غیر ایاد یعنی کہ کیا آپ کے ایاد کے علاوہ اور بھی بچے ہیں. تو انگلش میں بولیں گے ڈو یو ہیو اینی ادر چلڈرن بیسائڈ ایاد, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عندي بنت أكبر من إياد. عندي بنت أكبر من إياد. عندي بنت أكبر من إياد. عندي بنت اکبر من ایاد. عندی بنت اکبر من ایاد. عندی کا یعنی کہ میرے پاس, آئی ہیو, ٹھیک ہے. بنت جو ہے لڑکی کو کہا جاتا ہے. اکبر یعنی کہ بڑی, من ایاد یعنی کہ ایاد سے بڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کی پہلے ٹرانسلیشن سن لیں اردو میں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے. عندی بنت اکبر من ایاد یعنی کہ میرے پاس ایاد سے بڑی ایک بیٹی ہے. اکبر من ایاد یعنی کہ ایاد سے بڑی ایک بیٹی ہے. تو آپ لوگوں نے جملہ بنانا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ عندی. اچھا, تو اس طرح کہ آپ کو میں ایک جملہ دے دیتا ہوں اور آپ نے بنانا ہے میرے پاس. آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں میرے پاس حمزہ سے بڑا ایک بیٹا ہے, یا میرے پاس سارا سے ایک بڑی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ اس جملے سے ریلیٹڈ ہو لیکن سیم ٹو سیم ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی جو ہے صلاحیت دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جملے بنانے کی صلاحیت ہے بھی صحیح کہ نہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک جملہ ہو, سیم ٹو سیم نہ ہو لیکن اس میں آپ اپنی ویلیو ایڈ کریں تھوڑا سا. یہ جو من اکبر من ایاد یعنی کہ اس طرح کا کوئی ملتا جلتا ہو, سیم ٹو سیم آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کا جملہ یہ بنے گا عندی بنت اکبر من ایاد, میرے پاس ایاد سے بڑی ایک بیٹی ہے. آئی ہیو اے ڈاٹر اولڈر دین ایاد, ٹھیک ہے. اس طرح کا ملتا جلتا کوئی جملہ بنائیں, میں چیک کروں گا. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وش اسمها وش اسمها وش اسمها وش اسمہا, وش اسمہا یعنی کہ اس کا نام کیا ہے. اچھا, یہاں پر فیمیل کے لیے جو ہے ہا لگایا جاتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میل اور فیمیل کا جو ہے فرق ہے, ٹھیک ہے نا. وش اسمہا یعنی کہ اس کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ہم میل کے لیے لگاتے تو ہم کہتے وش اسمہو, وش اسمہو یعنی کہ اس کا کیا نام ہے. اردو میں ٹرانسلیشن سیم ہے لیکن عربک میں تھوڑا سا فرق ہے, اور انگلش میں بھی جو ہے سیم ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی ہر اور ہز لگایا جاتا ہے, جیسا کہ اس میں اس کی ٹرانسلیشن بنے گی واٹ از نیم, واٹ از ہر نیم, واٹ از ہر نیم یعنی کہ اس کا کیا نام ہے. وش اسمہا, ٹھیک ہے. اور میل کے لیے ہوگا وش اسمہو, ٹھیک ہے, وہ میل کے لیے ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ جملہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سميت نهاد. سميت نهاد. سميت نهاد. سمیتا نہید, سمیتا نہید یعنی کہ میں نے اس کا نام نہید رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ آنا انتا کہیں نہیں لگایا گیا. اگر یہاں پر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا آنا اسمو سویتو نہید, آنا سویتو اسم نہید, ٹھیک ہے نا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جملہ بنانے کے ٹائم جو ہے وہ لوگ اکثر جو ہے ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ آنا انتا کا استعمال آپ نے کم لگانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر سمیتا یعنی کہ میں نے رکھا ہے نام اس کا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا سویتا, حتیتا, خطا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس جملے کے اندر ہی اس نے سارا کچھ ایڈ کر دیا ہے. سمیتا نہید یعنی کہ میں نے اس کا نام نہید رکھا ہے, ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں گے I named her ناہید. اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تتربى بعزك يا عم. تسلم لي. تتربى بعزك يا عم. تسلم لي. تتربى بعزك يا عم. تسلم لي.
تتربک بعزک یا عم، تتربک بعزک یا عم. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے تسلم لی. اب یہ عرب کا بہت ہی خوبصورت کلچر ہے. کسی کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن بڑھانی ہے، اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، تو ان کے ساتھ اس قسم کی مطلب کہ دعائیں، یہ قسم کی چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح سے اس نے کہا نا کہ میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے، اس کا نام یہ ہے، تو اس کے بعد میں عامر جو ہے اس کو کیا ریپلائی کر رہا ہے؟ تتربک بعزک یا عم. اب یہ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. عم جو ہے اس کا مطلب چاچا ہے. تتربک یعنی کہ تمہارا جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کو مطلب عزت دیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عزت دے. یہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے بنے گی، یعنی کہ تتربک بعزک یعنی کہ اللہ آپ کو عزت دے، یا عم اے چاچا. پھر اس کے بعد وہ جو چاچا جی ہیں وہ جواب دیتے ہیں تسلم لی. یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یقین کریں جب بھی کوئی آپ لوگوں کو کوئی دعا دے تو اکثر ہم کہتے ہیں وعلے، یعنی کہ جو آپ نے دعا دی وہ آپ پر بھی ہو. تو یہاں پر جو ہے تسلم، ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے بھی مجھے کمنٹ میں کہا اللہ سلمک، اللہ سلمک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تسلم لی، یعنی کہ یہ شارٹ فارم میں بھی ہے. تسلم لی یعنی کہ تم سلامت رہو، ٹھیک ہے. دوبارہ سے سن لیں، تتربک بعزت یا عم یعنی کہ اللہ آپ کو عزت دے اے چاچا. میں اللہ آنر یو انکل، ٹھیک ہے نا، انکل چاچا کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور تسلم لی یعنی کہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں پر اللہ تو نہیں لگا، اللہ سلمک وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا، لیکن تسلم لی یعنی کہ تم سلامت رہو، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے مے یو اسٹے سیف، مے یو اسٹے سیف یعنی کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جملے جو ہے میں نے ایک ساتھ ایڈ کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو جملہ ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کے جو جملے ہیں تھوڑے سے میں نے کم رکھے ہیں. مزید جو ہے اب جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیلی 2 ویڈیوز اپلوڈ کروں. ایک ویڈیو شام کو 6 بجے پاکستان کے ٹائم پر اور سعودی عرب کے 4 بج رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری ویڈیو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ صبح کو 10 بجے جو ہے اس کو پبلک کر دیا کروں، ٹھیک ہے. آج کل تھوڑا سا کام کا لوڈ میرے پاس زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم نہیں نکال پا رہا، اس لیے میں یہ چھوٹ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ بھی جو ہے کم سے کم 10 سے 12 منٹ کی تو بن ہی جاتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ڈیلی 2 ویڈیوز اپلوڈ کروں، ٹھیک ہے. تو یہ گڈ نیوز ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایک جملہ لازمی بنانا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو چیک کروں گا اور اس کی اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو نو ایشو، ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف سے اپنا ذہن استعمال کریں، ٹھیک ہے. اور ایک جملہ بنائے اور انشاءاللہ میں اس کو کریکٹ کروں گا اور اس کو چیک بھی کروں گا، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور درود شریف پڑھتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.